انتہائی واجب الاحترام، قابل سر تکریم و تعظیم حضرات سامعین کرام، بزرگان دین، اسلام ایک لازوال دین اور مذہب ہے۔ اس سے پہلے جتنے ادیان اور اس سے پہلے جتنے مذاہب تھے وہ ایک مخصوص وقت اور مخصوص طبقے کے لیے تھے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کی کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، آپ کی شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں، اور آپ کی امت کے بعد کوئی امت بھی نہیں، اسی وجہ سے دین اسلام، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لازوال شریعت، دین اور مذہب ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور فرقان حمید کی صورت کے اندر آئین نازل فرمایا۔ اسی قرآن کی تبلیغ و تعلیم، اسی قرآن کی تدریس کے لیے اللہ تعالیٰ نے افراد بھی پیدا کیے ہیں، چونکہ ہر شخص یہ کتاب سمجھ نہیں سکتا۔ اس سے احکام کا استنباط، اس سے دلائل اور اس سے ثابت ہونے والے مسائل کا استنباط ہر شخص نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے افراد مہیا کیے اور پیدا کیے، جن کو احادیث کی روشنی میں، جس کو حدیث نے علماء کا نام دیا ہے، علماء کے نام سے شریعت نے جس کو پکارا ہے، وہ ہے اس قرآن، اس شریعت اور نبی کے فرامین کے محافظ، کیونکہ ہر شخص یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے مخصوص طبقے کی ضرورت تھی، جو ہر چیز، جو ہر کام، جو ہر مصروفیت کو چھوڑ کر اپنا اوڑھنا، اپنا بچھونا، اپنی تمام صلاحیتیں صرف اسی دین، اسی مذہب اور اسی شریعت کے اوپر صرف کر سکے۔ اور صبح و شام کی محنتوں کے نتیجے میں علماء محنت کر کے لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے مسائل اور احکام واضح کریں اور واضح کر دیں۔ علماء کی شان قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، صحابہ کے آثار اور صحابہ کے اقوال کے اندر روز روشن کی طرح واضح، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ قرآن نے بھی جا بجا علماء کی فضیلت اور شان کو بیان کیا، اللہ کے نبی نے بھی بیان کیا، اور صحابہ نے بھی علماء کی شان کو روز روشن کی طرح واضح کیا اور بیان کیا۔ نمونے کے طور پر قرآن کی چند آیات اور نبی کے چند فرامین میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن نے، نبی کے فرامین نے علماء کی شان کو کس طرح بیان کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے میرے حبیب آپ ان لوگوں سے کہیے کہ کیا عالم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح، ذرا ان سے کہیے تو صحیح، کیا عالم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا ہے،
جن کے پاس علم کی دولت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے الگ اور مستقل درجات مقرر کیے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے علماء بندے ہی ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کا روب، جاہ و جلال، یہ سب کیا ہیں؟ صرف علماء ہی اس سے واقف ہیں اور علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ چند آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے بھی مختلف مقامات پر مختلف الفاظ کی روشنی کے اندر علماء کی شان کو بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عالم کی فضیلت عابد پر، ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت ایک ادنا امتی پر، جیسے میری فضیلت ایک ادنا امتی کے اوپر مسلم اور طے شدہ ہے، بالکل اسی طریقے سے ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر بھی ایسے ہی ہے۔ دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اور حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر، ایک عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں کے اوپر ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آپ کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک عالم شخص، ایک فقیہ شخص شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت۔ ایک عالم، ایک فقیہ، ایک مجتہد شخص شیطان کے اوپر 1000 عابدوں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور آپ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے، آسمانوں اور زمین کی مخلوق، یہاں تک کہ بلوں کی چیونٹیاں اور سمندر کی مچھلیاں عالم کے لیے دعا کرتی، عالم کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے، زمین و آسمان کی مخلوق، بلوں کی چیونٹیاں اور سمندر کی مچھلیاں عالم کے لیے دعا کیا کرتی ہیں، عالم کے لیے دعا کیا کرتی ہیں۔ یہ چند ایک احادیث ہیں جن کا تذکرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء کی شان کو کس طرح مختلف انداز کے اندر اور مختلف الفاظ کے ساتھ بیان فرمائے۔ یہ تو وہ ہے کہ جو علماء کی شان ہے، یہ تو وہ ہے جو علماء کی عظمت ہے۔ تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص علماء کی شان، علماء کی عظمت کا قائل نہیں ہے، یا دل کے اندر علماء کا حسد، علماء کا کینہ، علماء کا بغض، ان کی نفرت اپنے دل کے اندر رکھتا ہے، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح طریقے اور واضح الفاظ کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا۔ چند احادیث میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں جس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں اگر کسی شخص کے دل کے اندر علماء کے بارے میں چھوٹی سی بھی بات ہے تو یہ اس کے لیے کتنی خطرناک ہے، اس کے لیے کتنی خطرناک ہے۔ فوراً اس سے واپس آنا چاہیے، اپنے دل سے علماء کا حسد، بغض، نفرت اور کینے کو نکالنا چاہیے اور علماء کے ساتھ پیار، محبت، الفت اور بھائی چارے والا تعلق قائم کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو شخص چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، جو شخص چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے اور علماء کا احترام نہ کرے، آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ جو شخص چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کا احترام نہ کرے، علماء کی عزت اور تعظیم نہ کرے، آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین لوگوں کو تکلیف منافق تو دے سکتا ہے، کوئی سچا مسلمان نہیں دے سکتا۔ تین لوگوں کو تکلیف، تین لوگوں کو اذیت منافق تو دے گا لیکن مسلمان نہیں دے گا۔ نمبر ایک بوڑھا مسلمان، نمبر دو عالم، نمبر تین نیک حکمران۔ ان تین شخصوں کو تکلیف مسلمان نہیں دے گا۔ مسلمان جس کے دل کے اندر سچا، جو دل سے مسلمان ہے، سچا مسلمان ہے، وہ ان کو تکلیف نہیں دے گا، منافق ہی ان کو تکلیف دے سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے عالم کی توہین کی اس نے اللہ کے نبی کی توہین کی، اور جس نے اللہ کے نبی کی توہین کی اس نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی۔ جس نے عالم کی توہین کی اس نے اللہ کے نبی کی توہین کی، اور جس نے اللہ کے نبی کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 لوگ بننا چاہو تو بن جانا، 4 افراد بننا چاہو تو بن جانا، 4 جماعتوں میں سے جس جماعت میں شامل ہونا چاہو تو ہو جانا، لیکن 5واں شخص نہ بننا، 5واں فرد نہ بننا، 5ویں جماعت کے اندر داخل مت ہونا۔ نمبر 1 طالب علم بننا چاہو تو بن جانا، نمبر 2 عالم بننا چاہو تو بن جانا، نمبر 3 علم سننے والا بننا چاہو تو بن جانا، نمبر 4 ان سے محبت کرنے والا بننا چاہو تو بن جانا، لیکن 5واں شخص، 5واں فرد 5ویں جماعت کے اندر داخل نہ ہونا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ان سے بغض رکھنے والا، ان سے بغض، ان سے حسد، ان سے کینہ، دل کے اندر ان کی کوڑ رکھنے والا اگر بننا چاہو تو آپ نے فرمایا یہ نہ بننا۔ پہلے 4 جماعتیں ہیں، پہلے 4 افراد ہیں، پہلے 4 اشخاص ہیں، ان میں سے جس کے اندر داخل ہونا چاہو ہو جانا۔ عالم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ، علم سننے والا بن جاؤ، یا ان سے محبت رکھنے والا بن جاؤ، جو تمہارا دل کرے بن جاؤ، لیکن کبھی بھی ان کے بارے میں دل کے اندر نفرت نہ آنے دینا۔ کیا ہوگا؟ آپ نے خود ارشاد فرمایا وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے، وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت علماء سے نفرت کرنے لگے گی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر 4 عذاب مسلط کریں گے۔ جب میری امت علماء سے نفرت کرے گی، علماء کے بارے میں دل کے اندر بغض رکھے گی، ان کی اہانت کرے گی، اللہ تعالیٰ 4 عذاب ان کے اوپر مسلط کریں گے۔ نمبر 1 قحط سالی، نمبر 2 بادشاہوں کا ظلم، نمبر 3 حکام کی خیانت، نمبر 4 دشمنوں کے حملے، نمبر 4 دشمنوں کے حملے۔ جب میری امت اپنے دل کے اندر علماء کا بغض اور نفرت پیدا کرے گی اللہ تعالیٰ یہ 4 عذاب ان پر مسلط کر دیں گے۔ نمبر 1 قحط سالی ہوگی، نمبر 2 بادشاہوں کا ظلم ہوگا، نمبر 3 حکام کی خیانت ہوگی، اور نمبر 4
دیگر دشمنوں کے حملے ہوں گے۔ یہ 4 عذاب اس وقت مسلط ہوں گے جب میری امت اپنے دل کے اندر علماء کا حسد، بغض اور نفرت پیدا کر لے گی۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں میرا معاشرہ ان 4 چیزوں سے گزر رہا ہے: قحط سالی، بادشاہوں کا ظلم، حکام کی خیانت۔ جتنا بڑا خائن، جتنا بڑا ڈاکو اور جتنا بڑا چور، وہ اتنے بڑے ہی عہدے کے اوپر جا کر فائز ہو جاتا ہے۔ اور دشمنوں کے حملے کبھی مشرق سے، کبھی مغرب سے، کبھی شمال سے اور کبھی جنوب سے۔ اور حملے سے مراد صرف ظاہراً یا اسلحے کی صورت کے اندر حملہ نہیں ہے، حملے سے مراد عقائد کے اوپر بھی حملہ ہے، حملے سے مراد دین اور مذہب کے اوپر بھی حملہ ہے۔ آج چاروں طرف سے ہمارے اوپر پے در پے حملے ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے دل کے اندر جب علماء کی نفرت اور بغض پیدا ہو جائے گا تو یہ 4 عذاب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مسلط کر دیں گے۔ یہ تو چند احادیث تھیں جو میں نے اب آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں کہ اگر کوئی علماء کے بارے میں اپنے دل کے اندر کوئی چھوٹی سی بات بھی رکھتا ہے، حسد، کینہ، بغض یا نفرت، تو اس کو اپنی خیر منانی چاہیے۔ اللہ کے نبی کے کتنے سخت فرامین موجود ہیں۔ نمونے کے طور پر چند ایک بزرگوں کے اقوال بھی میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ آپ جس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علماء کی نفرت کتنی سخت چیز ہے۔ علامہ ابن نجیم مصر کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں الاستہزاء بالعلم والعلماء کفر، الاستہزاء بالعلم والعلماء کفر، علم اور علماء کا مذاق، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ الاستہزاء بالعلم والعلماء کفر۔ اور علامہ ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے نامانوس ہو جاتے ہیں، کسی سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، تو اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ پھر علماء سے حسد اور بغض رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ پوچھا گیا، ان سے مسئلہ پوچھا گیا، علماء کی شان، علماء کی عزت اور توقیر کے بارے میں انہوں نے بڑے واضح، صاف، شفاف الفاظ کے ساتھ اس کا جواب تحریر فرمایا۔ وہ فرمانے لگے کہ صحابہ کے بعد علماء اس امت کا سب سے معزز طبقہ ہے، صحابہ کے بعد علماء اس امت کا سب سے معزز طبقہ ہے۔ ان کی شان، ان کی عظمت بہت بلند ہے، لہٰذا کسی بھی عالم سے حسد، کینہ، بغض اور نفرت اپنے دل کے اندر پیدا نہیں رکھنی چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر کسی کے دل کے اندر علماء کے بارے میں تھوڑی سی بات بھی پیدا ہو جائے تو انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اندیشہ ہے کہ موت کے وقت اس سے کلمے کی نعمت چھین لی جائے گی، موت کے وقت اس سے کلمے کی نعمت چھین لی جائے گی۔ اور مولانا محمد احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ قریب زمانے کے اندر بزرگ گزرے ہیں، ابھی ایسے اشخاص اور افراد موجود ہوں گے جنہوں نے ان کی زیارت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے دل کے اندر کبھی بھی علماء کی نفرت نہ آنے دینا، اپنے دل کے اندر کبھی بھی علماء کا بغض نہ آنے دینا۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ وگرنہ 7 نسلوں تک تمہاری اولاد میں سے کوئی عالم پیدا نہیں ہوگا، 7 نسلوں تک تمہاری نسلوں سے کوئی عالم بھی پیدا نہیں ہوگا۔ علماء کی نفرت اپنے دل کے اندر پیدا نہ ہونے دینا۔ اور علماء کی عزت، علماء کا احترام، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک چھوٹا سا قصہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، سب حضرات نے ان کا نام سنا ہوگا۔ ایک دفعہ نہر کے اوپر بیٹھ کر وضو فرمانے لگے، نہر کے اوپر بیٹھے ہیں، وضو کرنے لگے تو پانی جس طرف سے آ رہا تھا تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر وہاں ایک شخص اور بیٹھ کر وضو کرنے لگا، لیکن اس نے دیکھا کہ آگے امام صاحب وضو کر رہے ہیں،
پانی چونکہ وہاں سے آنا تھا، اس کا پانی استعمال ہو کر یہاں پہنچنا تھا، وہ شخص وہاں سے اٹھا اور امام صاحب کے آگے جا کر بیٹھ کر وضو کرنے لگا۔ کیوں؟ اس کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان وضو کرتا ہے تو جن جن اعضاء کو وضو کا پانی چھوتا ہے، چھو کر گزرتا ہے، ان اعضاء سے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ جاڑ دیتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، وہ اعضاء صاف اور شفاف ہو جاتے ہیں۔ وضو کا پانی ان اعضاء کو دھو دیتا ہے، ان کو پاک کر دیتا۔ اس کے دل کے اندر یہ حدیث تھی، اس کے دل کے اندر نبی کا یہ فرمان تھا، اور وہ سوچنے لگا اگر میں وضو کروں گا تو میرے گناہ دھلیں گے، میرے گناہ جڑیں گے، وہ پانی کے اندر جائیں گے۔ تو یہی پانی آگے امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وقت کا بہت بڑا عالم، وہ آگے بیٹھے ہوئے اس پانی سے وضو کریں گے۔ مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ میرا استعمال شدہ پانی امام احمد بن حنبل استعمال کرے۔ وہ یہاں سے اٹھ کر آگے چلا جاتا ہے، وضو کر لیا، وہ چلا گیا۔ رات کو جب سویا تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا اسی واقعے کے بارے میں، اسی قصہ کے بارے میں کہ جو صبح آپ نے یہ کام کیا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس نے یہی وجہ اس پوچھنے والے کو بتلائی۔ تو اس نے کہا میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ نے آپ کو مبارکباد دی ہے، اور آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کی بخشش کر دی اس عمل کی برکت سے کہ آپ نے ایک عالم کی قدر کی ہے، ایک عالم کی عزت کی ہے۔ یہاں سے اٹھ کر آگے جا کر وضو کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بخشش کر دی ہے۔ یہ ہے علماء کی عزت، یہ ہے علماء کی محبت، یہ ہے علماء سے عقیدت اور ان کا احترام۔ آج میں نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا؟ آج میں نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا؟ گزشتہ 2 ہفتوں سے سوشل میڈیا کے اوپر سیاست کے اندر جو بونچال آیا ہوا ہے، سیاست کے اندر جو حال چل مچی ہوئی ہے، اور ہر شخص جو دوسرے فرد کے اوپر جس طرح کی باتیں کر رہا ہے، ان کی عزتوں کے ساتھ جس طریقے سے کھیلا جا رہا ہے، یہ بات دیکھی نہیں جا رہی۔ بہت تکلیف دہ، بہت تکلیف کا مرحلہ ہے کہ اس معاشرے کے لوگوں کو علماء سے کس طریقے سے دور کیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر قائد جمعیت مولانا محمد فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی عزت کے اوپر، ان کے کردار کے اوپر اور ان کی زندگی کے اوپر جس طریقے سے کیچڑ اچھالا گیا، یہ بیان نہیں کیا جا سکتا اور سننا بھی گوارا نہیں ہے کہ ایک علماء کے ساتھ تکلیف اس بات کی نہیں ہے، تکلیف اس بات کی نہیں ہے کہ ان کے خلاف بولا جا رہا ہے، تکلیف اس بات کی ہے کہ وہ شخص جس نے مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگایا تھا، وہ شخص جس نے کہا تھا کہ میں اس کو مدینہ کی ریاست بناؤں گا، وہ ایک عالم کے خلاف ایسی زبان استعمال کر رہا ہے، حالانکہ قرآن میں تو بالکل صاف شفاف الفاظ میں کہا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو الٹا نام لینے کی اجازت نہیں ہے، کسی کے لیے تم غلط نام استعمال نہیں کر سکتے، کسی کو غلط نام سے تم پکارنا چاہو تو تمہیں اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہو تو 2 کام کرو، 2 کام کرو۔ نمبر 1، جب بھی کسی کو بلاؤ، جب بھی کسی کو پکارو تو اس کے خوبصورت نام کے ساتھ اس کو بلاؤ اور پکارو، کبھی بھی اس کا غلط نام مت لینا۔ نمبر 2، جب تم کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، کوئی دوسرا شخص اسی مجلس کے اندر آ جائے، اگرچہ کشادگی ہو، اگرچہ جگہ کافی ہو، لیکن اس کی عزت اور احترام کے لیے تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہل جانا، یہ 2 باتیں ایسی ہیں کہ تمہاری موت کے بعد بھی اس شخص کے دل کے اندر تمہاری محبت پیدا ہو۔ آج ہم نے علماء کے خلاف کس طریقے سے زبان استعمال کی ہے۔ آپ کسی اور جماعت کے فرد ہیں، آپ کسی اور جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی اور کے سپورٹر ہیں، کوئی بات نہیں، آپ اپنے دل میں اپنے قائد کی محبت رکھیں، عقیدت رکھیں، کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ لیکن اپنے قائد کی عزت اور محبت دل میں رکھ کر
دوسرے کو غلط القاب، غلط الفاظ اور تہمت کے ساتھ بلانا اور پکارنا، یاد رکھنا نہ قرآن آپ کو اس چیز کی اجازت دے گا، نہ ہی شریعت آپ کو اس چیز کی اجازت دے گی۔ میں یہاں پر بیٹھ کر سیاسی باتوں کا میں قائل نہیں ہوں، سیاسی باتوں کا یہاں بیٹھ کر میں قائل نہیں ہوں۔ سیاست تو ایک باہر کی چیز ہے، لیکن جس طریقے سے 1.5-2 ہفتے سے علماء کے خلاف جو کچھ چلایا جا رہا ہے، اس چیز نے یاد رکھنا بہت تکلیف دی ہے، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت سوچی سمجھی سازش ہے۔ اس کے پیچھے تو 3 صدیاں مغرب نے خرچ کی ہیں۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا اگر تاریخ آپ نے پڑھی ہے، جب انگریز متحدہ ہندوستان کے اندر آیا تھا، اس نے علماء کے اوپر حکمرانی کی، اس نے عوام کے اوپر حکمرانی کی۔ کافی دیر حکمرانی کرنے کے بعد بھی ان کے دلوں سے وہ دین نہ نکال سکا، ان کے دلوں سے قرآن نہ نکال سکا، ان کے دلوں سے شریعت نہ نکال سکا، ان کے دماغوں سے نبی کے فرامین اور نبی کی خوبصورت طریقے نہ نکال سکا۔ تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ اتنی طویل جد و جہد، اتنی طویل مشقت، اتنی محنت کے بعد بھی ہمیں اس کے اوپر کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ تو لارڈ میکالے وزیر تعلیم انگلینڈ، وہ جب آیا تو اس نے اس کے اوپر ایک لیکچر دیا تھا، آج بھی تاریخ کے اوراق کے اندر وہ لیکچر موجود ہے۔ اس نے کہا تھا اگر تم ان کے دل و دماغ کا حکمرانی کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ان کو ان کے علماء سے دور کرو۔ جب تک عوام اپنے علماء سے جڑی ہوئی ہے، جب تک عوام اور علماء کا گہرا تعلق ہے، نہ تم ان سے قرآن لے سکتے ہو، نہ تم ان سے فرامین لے سکتے ہو، اور نہ ہی تم ان کے دل و دماغ سے خدا اور اس کے رسول کی محبت کو نکال سکتے ہو۔ اگر ان سب چیزوں کے اندر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر ان سب مقاصد کے اندر تم کامیابی چاہتے ہو، تو صورت ایک ہی ہے، راستہ ایک ہی ہے، ان کے دلوں سے، ان کے دماغ سے علماء کی محبت نکال دو، علماء کی نفرت ان کے دل و دماغ کے اندر بھر دو۔ جب علماء اور جب عوام کے درمیان ایک بعد آئے گا، ایک فاصلہ آئے گا، ایک گیپ پیدا ہوگا، تو پھر تمہیں محنت کی ضرورت نہیں ہے، پھر تمہیں جنگ کی ضرورت نہیں ہے، پھر تمہیں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تمہیں اسلحہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم ان کے علماء اور عوام کے درمیان محبت، عقیدت، اس کو ختم نہیں کر سکے تو جتنا مرضی اسلحہ استعمال کرو، جتنی مرضی محنت کرو، جتنی مرضی کوشش کرو، تم ان کے دلوں سے نہ قرآن نکال سکو گے اور نہ ہی نبی کے فرامین تم نکال سکو گے۔ تو اس کے پیچھے بہت بڑی محنت ہے، اس کے پیچھے بہت دیر سے کفر لگا ہوا ہے، اور آج آ کر وہ اس کے اندر کسی حد تک کامیاب ہو گیا۔ اور ایک بات میں چھوٹی سی یہاں پر اور کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جب بھی کوئی بیماری اللہ تعالیٰ زمین پر اتارتے ہیں تو اس کی دوائی، اس کا توڑ، اس کو ختم کرنے کے لیے ویکسین اس سے پہلے وجود میں آتی ہے۔ پاکستان وجود میں آیا 1947 کے اندر، اسرائیل وجود میں آتا ہے 1948 کے اندر۔ اسرائیل واحد ریاست ہے جو یہود نے جس کو بنایا، یہود نے جس کو پیدا کیا، اور پاکستان واحد ریاست ہے مدینہ کے بعد جو اسلام کے نام پر بنی ہے۔ تو گویا کہ پاکستان اسرائیل کا توڑ ہے، پاکستان اسرائیل کا توڑ ہے، اور دجال اسرائیل سے اس نے نکلنا ہے، دجال نے اسرائیل سے نکلنا ہے۔ تو پتہ چلا دجال کے حامی بھی اسی سرزمین سے پیدا ہوں گے، امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کے حامی بھی اسی سرزمین سے پیدا ہوں گے۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ یہ سنت رہی ہے
کہ جب بھی کوئی بیماری وجود میں آتی ہے اس کی دوائی اس سے پہلے وجود میں آ جاتی ہے۔ اگر اسرائیل 1948 میں وجود میں آیا، پاکستان 1947 کے اندر وجود میں آیا، گویا کہ پاکستان اسرائیل کے لیے بطور دوائی کے وجود میں آیا۔ دجال اسرائیل سے نکلے گا، اس کے حامی اس کے ساتھ ہوں گے، یہاں سے وہ لوگ پیدا ہوں گے جو حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کی جماعت اور اس کی فوج کے اندر شامل ہوں گے۔ اور یاد رکھنا، جب تک آپ کے دل کے اندر علماء کی نفرت، جب تک آپ کے دل و دماغ کے اندر علماء کا حسد، کینہ، بغض اور نفرت بھرا ہوا ہوگا، آپ کبھی بھی امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کی جماعت کے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ ان کی جماعتوں کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ آپ علماء سے محبت کریں۔ اور یہ بات بھی طے شدہ ہے، اب اسلام نکلے گا تو اسی سرزمین سے نکلے گا۔ اللہ کے نبی نے مشرق کی طرف منہ کر کے فرمایا تھا، مجھے یہاں سے اسلام کی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ اور علامہ اقبال نے بھی اسی بات کو دہرایا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اسلام کا بول بالا اب یہیں سے ہوگا۔ چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اسلام کا بول بالا یہیں سے ہوگا۔ کیوں؟ اس کے اوپر بڑے سے حقائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو فضیلت دی تھی کہ قرآن ان کی زبان میں، نبی ان کے علاقے کے اندر آیا، لیکن جب انہوں نے اس کی ناقدری کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ان سے اٹھا لی اور عجمیوں کے اندر آ کر رکھ دی۔ ایک وقت تھا جب علم کے مرکز دو تھے، مکہ اور مدینہ۔ پھر زمانہ تھوڑا سا آگے چلا، علم کے مرکز دو بنے، کوفہ اور بصرہ۔ زمانہ اور تھوڑا سا آگے گیا، علم کے مرکز دو بنے، قرطبہ اور اندلس۔ زمانہ اور آگے بڑھا تو پھر علم کا مرکز آ گیا متحدہ ہندوستان کے اندر، دارالعلوم دیوبند کی شکل کے اندر۔ اور اب پاکستان وجود میں آ جانے کے بعد اب یہ جو بچا کچا ہمارے پاس جو پاکستان ہے، اب علم کا مرکز یہی ہے۔ آپ سروے کریں، آپ پوری دنیا کے اندر جائیں، پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں اسلام موجود ہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ پاکستان کا وہاں پر کردار ہوگا، پاکستان کے علماء کی وہاں پر محنت ہوگی۔ ہم نے عربوں سے ایک دفعہ دین لیا ہے، ہم نے عربوں سے ایک دفعہ دین لیا اور لینا بھی تھا، کیونکہ دین آیا ہی ان کی سرزمین پر تھا، دین آیا ہی ان کی زبان میں تھا، نبی آئے ہی ان سے تھے۔ اس وجہ سے ہم نے عربوں سے ایک دفعہ دین لیا، پھر ساری زندگی ہم نے عربوں سے لیا نہیں ہے، ہم نے عربوں کو دیا ہے۔ اب حرمین شریفین کے ائمہ کو دیکھیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ کہیں نہ کہیں ان کا تعلق بھی متحدہ ہندوستان کے علماء سے ہوگا، انہوں نے یہیں سے پڑھا ہوگا، یا بالواسطہ یا بلا واسطہ۔ پورے پاکستان کی عوام ڈاکٹر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے، وکیل بننے کے لیے پوری دنیا کا سفر کرے گی، لیکن آپ کو ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے پاکستان سے باہر گیا ہو۔ ہاں ایک بات ہے، مدینہ یونیورسٹی ہمارے بچے جاتے ہیں، وہاں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ ان کا علم ہم سے مضبوط ہے، اس وجہ سے نہیں کہ دین وہاں ہم سے زیادہ ہے، صرف وہ مدینہ کی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ روزے کے سائے میں بیٹھ کر اسی نبی کے فرامین پڑھنا چاہتے ہیں، چند گھڑیاں وہاں پر گزار کر اپنی بخشش کا ذریعہ اور سامان پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ دین اگر آج اصلی شکل کے اندر موجود ہے تو پوری دنیا میں سے صرف پاکستان کے اندر۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ کسی جماعت کے سپورٹر ہیں، آپ کو آپ کا قائد مبارک ہو، لیکن سیاست کی آڑ لے کر علماء سے حسد نہ کرنا، علماء سے بغض نہ رکھنا، نہ یہ دنیا تمہاری ہوگی نہ وہ دنیا تمہاری ہوگی۔ علماء سے محبت رکھیں، ان سے عقیدت رکھیں، ان سے پیار رکھیں۔ آپ کو ان سے اختلاف ہے تو آپ ادب کے دائرے میں رہ کر 100 دفعہ اختلاف کریں۔ ہماری تو ساری شریعت اختلاف کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنا راہبر اور رہنما مانتے ہیں، کچھ امام شافعی کو، کچھ امام مالک کو،
کچھ امام احمد بن حنبل کو اختلاف ہے، لیکن اختلاف کی آڑ لے کر کسی کی عزت اور پگڑی سے کھیلنے کی اجازت آپ کو نہ قرآن دے گا، نہ شریعت دے گی، اور نہ ہی نبی کے فرامین دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کا ہے سنیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔